السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أي لا أحد أعظم ظلما ممن يكذب على الله فينسب إليه الولد والشريك فينسب إليه الولد والشريك والقول والحكم وهو تعالى بريء من ذلك. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا جائے کہ اس کی طرف کسی اولاد کو یا کسی شریک کو منسوب کیا جائے، اور قول وہی والقول والحکم وہو تعالی بریء من ذلک، اور قولاً اور حکماً. اچھا یعنی دیکھیے والقول والحکم وہاں پر جو ہے واو حالیہ ہے وہ. والقول والحکم حالانکہ قولاً اور حکماً اگر ترجمہ کریں گے وہو تعالی بریء من ذلک اے لا احد یعنی کہ لا نفی جنس ہے وہ، کہ کوئی بھی بڑا ظالم نہیں ہے اس سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے لڑکے کو اور شریک کو. جی اور پھر اچھا آپ اردو میں کہہ رہے تھے کہ قولاً اور حکماً اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں سے بری ہے. جی وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ أي والحال یہاں پر بھی وَهُوَ يُدْعَى جو ہے نا، وَهُوَ يُدْعَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَحَالُهُ أو وفي هذه الحال الذي، یعنی کہ وہ واو بھی حالیہ ہے یہاں پر. وَهُوَ يُدْعَى حال یہ ہے کہ اس کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس حال میں کہ اسے اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے. یعنی ایک وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، وہ بھی غلط ہے. یعنی کہ گرچہ کہ اس کے پاس کوئی پیغمبر آئے، اس کے پاس کوئی پیغام پہنچے یا نہ پہنچے، اس کے باوجود بھی وہ گنہگار ہے، مشرک ہے. اب ایک ایسا بندہ ہے جس کو بلایا بھی جا رہا ہے، یعنی کہ اس کا ظلم، اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ کر ہے. یہ شیخ اہل کتاب کے لحاظ سے نا، کیونکہ وہ اب یہاں پر چونکہ یہاں پر خصوصاً جیسا کہ مفسرین یہ ہے کہ بعض اس سے یہود اور بعض نصارہ مراد لے رہے ہیں، لیکن عموم یہی ہے کہ ہر وہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے سب آ جاتے ہیں اس کے اندر. ان هذا الذي يفتري الكذب على الله يدعى الى الاسلام الذي هو الاستسلام والانقياد لحكم الله وشرعه. هو الاستسلام والانقياد لحكم الله وشرعه، کہ اس کو بلایا، اور حال یہ ہے کہ اس کو بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف، اور وہ
اور استسلام اور انقیاد. نہیں شیخ کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا ترجمہ بنے گا. دیکھیے یہاں تک الگ ہے کہ وهو يدعى إلى الإسلام أي والحال يعني حال ذلك الرجل أن هذا الذي يفتري الكذب على الله يدعى إلى الإسلام. اس بندے کا حال یہ ہے کہ اس آدمی کا کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے. اب یہاں پر اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. الاسلام الذي هو الاستسلام والانقياد لله او لحكم الله وشرعه. اسلام کیا ہے؟ استسلام اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے، والانقیاد اور اطاعت و فرما برداری بجا لانا ہے، لحکم اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے اور اس کی شریعت کے لیے. شریعت کے لیے صحیح. اچھا تو یہ اسلام کی ڈیفینیشن ہے، اور حال یہ ہے کہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. اور اسلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا اللہ تعالیٰ کے، اور یہ انقیاد اس پہ ایمان رکھنا اللہ کے حکم پر اور اس کی شریعت پر. واللہ اس حکم کو بجا لانا، استسلام یہ اپنے آپ کا حوالے کر دینا، انقیاد اس پر عمل کرنا اسلام پر، لحکم اللہ و شرعہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر اور اس کی شریعت پر عمل کرنا. جی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین ای من ظلم ثم ظلم وواصل الظلم وواصل الظلم يصبح الظلم يصبح الظلم طبعا له فلا يصبح قابلا للهداية فيحرمها حسب سنة الله تعالى في ذلك. اے ایک مرتبہ سنیے، واللہ لا يهدي القوم الظالمین اے من ظلم ثم ظلم وواصل الظلم يصبح الظلم طبعا له فلا يصبح قابلا للهداية فيحرمها أو فيحرمها حسب سنة الله تعالى في ذلك. یعنی من ظلم ثم ظلم، جو ظلم کیا پھر ظلم کیا، وواصل الظلم اور ظلم کرتا ہی رہا، واصل یواصل یعنی استمر على الظلم، يستمر على الظلم، استمر على الظلم، يصبح الظلم طبعا له، یہاں تک کہ ظلم کرنا اس کی طبیعت بن گئی، اس کی فطرت بن گئی، ظلم کرنا اس کی فطرت بن گیا. فلا يصبح قابلا للہدایت، تو وہ ہدایت کے قابل نہیں رہا، تو ہدایت سے وہ محروم ہو گیا. فیحرمها، وہ اس سے محروم کر دیا گیا. حسب سنت اللہ تعالی فی ذلک، اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق اس معاملے میں، یعنی کہ کوئی ظلم در ظلم کرتا رہا، ظلم پر ظلم ڈھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کی طبیعت ہی بن گئی، اس کی فطرت بن گئی گویا ظلم کرنا، اٹھا بیٹھا ظلم کیا، اس کا قول، اس کا عمل، اس کی ہر حرکت ظلم پر ہی یعنی کہ وابستہ ہے، ہر چیز ہر کام اس کا ظلم سے وابستہ ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے. ليطفئوا نور الله بأفواههم أي يريد المشركون بكذبهم على الله وتشويه الدعوة الإسلامية. ليطفئوا نور الله بأفواههم، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے. أي يريد المشركون بكذبهم على الله، یعنی مشرک چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جھوٹی باتوں سے یا جھوٹی بکذبہم علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں کر کے، وہ تشویہ الدعوت الاسلامیہ، اس کا کیا ہے شیخ؟ وہ تشویہ الدعوت الاسلامیہ، دعوت اسلامی دعوت
کی شبیہ کو بگاڑ کر، شوہ یشوہ تشویہن مانے اس کی شبیہ کو بگاڑنا. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھ کر، دعوت اسلامی پر پروپیگنڈے یا اس کے بارے میں بری باتیں کر کے اس کی شبیہ کو بگاڑ کر، ومحاربتہم لأہلہا، محاربتہم لأہلہا، اور بعد آ رہا ہے کیا؟ ان کے اہل سے محارب جھگڑا کر کے، یعنی جی، وہ محاربتہم جنگ کر کے، جنگ و جدال کر کے، لأہلہا یعنی لأہل الدعوت الاسلامیہ، جی جی، یعنی مسلمانوں سے، جی. لأہلہا سے مراد یریدون، ہاں کدھر لوٹ رہی ہے ضمیر؟ ہاں اسلام کی طرف، یعنی جی الدعوت الاسلام، تشویح الدعوت الاسلامیہ ہے نا، تو جی جی ایسے لوگوں محاربت لأہلہا یعنی لأہل الدعوت الاسلامیہ. جی جی. یریدون اطفاء نور اللہ القرآن، جی یریدون اطفاء نور اللہ، اطفاء نور اللہ القرآن وما يحويه من نور وهداية بأفواههم وهذا محال، فإن إطفاء نور الشمس أو القمر أيسر من إطفاء نور هو شيخ نور اطفاء نور، من إطفاء نور لا يريد الله إطفاءه. جی یریدون اطفاء نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، یعنی قرآن مجید کو، یہاں سے تعلق ہے اس کا. یریدون المشرکون بکذبہم وتشویہ الدعوت الاسلامیہ ومحاربتہم لأہلہا یریدون اطفاء نور اللہ، یعنی یہ سب کر کے، اللہ پر جھوٹ باندھ کر کے، دعوت اسلامی کو بدنام کر کے، اور اس کے دعوت اسلامی کرنے والوں سے جنگ و جدال کر کے کیا چاہتے ہیں؟ یریدون اطفاء نور اللہ القرآن وما یحویہ من نور وہدایت. جی جی، ان کے یعنی اللہ کے نور کو وہ بجھانا چاہتے ہیں. جی وما یحویہ من نور وہدایت، اور نور اور ہدایت کی جتنی بھی چیزیں ہیں. جی بالکل. قرآن جیسے نور اللہ القرآن جو بول رہے ہیں نا، القرآن کیا ہے؟ اللہ کا نور قرآن ہے. وما یحویہ من نور وہدایت، جو اس سے متعلق چیزیں ہیں. یحویہ یعنی یشمل، یجمع، یحتوی. جی، نور یحویہ من نور وہدایت بافواہہم، وہ اپنے پھونکوں کے ذریعے. جی وہذا محال، اور وہذا محال، وہذا محال، اور یہ مشکل ہے. نہیں، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. ناممکن، جی جی، لا محالہ جو بولتے ہیں. جی جی، لام پہ محال شد ہے. آئے گی، محال پڑھے، لام پہ شد آئے گی. ہاں جی جی، وہی محال شد آئے محال. گی. ٹھیک ہے. جی فإن أطفأ نور الشمس أو القمر أيسر. اطفاء نور الشمس، جی، اطفاء نور الشمس والقمر أيسر، جیسا کہ یعنی نور، سورج اور چاند کی روشنی کو بجھانا تو آسان ہے. جی من اطفاء نور، اللہ اطفاء تعالیٰ بولیے، کے نور. اطفاء اطفاء ہے، اطفاء مصدر ہے نا. جی جی جی، اطفاء، چاند اور سورج کی روشنی کو بجھانا آسان ہے. من اطفاء نور، اللہ تعالیٰ کی روشنی کو بجھانے سے. لا یرید اللہ اطفاءہ، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کو بجھائے. صحیح ہے یعنی شیخ؟
جی بالکل. ایسا جیسے فإن اطفاء نور الشمس والقمر ایسر، یعنی آسان ہے شمس اور قمر کے نور کو بجھانا، من اطفاء نور لا يريد اللہ اطفاءہ، ایسے روشنی کو بجھانا جس کو اللہ تعالیٰ بجھانا نہیں چاہتا ہے. جی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى اي ارسل رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالهدى اي بالهدایت بالهدایت البشریت. اس نے بھیجا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالہدا، ہدایت کے ساتھ، اور ای ہدایت یہ ہے ہدایت بشری، یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے، ودین الحق، ہدایت پر انسانوں کی ہدایت، انسانی ہدایت دے کر، انسانی ہدایت دے کر، ودین الحق ای الاسلام، وہ اسلام ہے، اذا هو الدینی، اور وہ دین هو الدین الحق الثابت، هو الدین الحق الثابت بالوحی الصادقی، وہ اسلام ہے اور وہ دین حق ہے ثابت جو وحی کے ذریعے سے سچا دین ہے. شیخ جی جی جی. لیظہرہ علی الدین کلہ، لینصرہ، کہ اس کی مدد کی جائے گی یا مدد کی جائے گی. شیخ یہی ہوگا نا، اس کی مدد کی لیظہرہ علی الدین کلہ، اے لینصرہ علی سائر الادیان، تمام ادیان میں اس کی مدد کی جائے گی، حتیٰ کہ لا یبقی، نہ باقی رہے، الا صرف لا یبقى الا الاسلامی دینا، یہاں تک کہ صرف باقی الا الاسلامی اسلام یا اسلام الا الاسلام دینا، الا الاسلام دینا، کہ باقی، کہ صرف باقی رہ جائے اور کوئی دھیان باقی نہ رہے، صرف باقی رہ جائے دین اسلام. جی. اس کے یاد ہوگا آپ لوگوں کو انشاءاللہ کہ میں 2 چیزیں بتایا تھا اس میں، لیظہرہ علی الدین کلہ اے لینصرہ علی سائر الادیان. ایک یہ ہے، یعنی نصرت مراد ہے اس سے تمام ادیان پر، قیامت سے پہلے تو نصرت اور غلبہ مراد ہے. ولو کرہ المشرکون، ای ولو کرہ ولو کرہ نصرہ وظہورہ علی الادیان، نصرہ وظہورہ علی الادیان المشرکون الکافرون. جی. کہ شیخ آپ اس کا کر دیں کہ مدد، اس کی مدد ہوگی. ولو کرہ المشرکون اے ولو کرہ نصرہ وظہورہ، اگرچہ مشرک ناپسند کرے، یعنی کس چیز کو، اس کی نصرت کو اور اس کے ظہور کو، یعنی غلبے کو، علی الادیان، تمام دینوں پر اس کی نصرت کو اور غلبے کو ناپسند کرے. کون؟ المشرکون الکافرون، مشرکین اور کافرین اگر وہ اس کے غلبے کو ناپسند کرے تو اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کر کے رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین. اے مومنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کونوا انصار اللہ، اللہ تعالیٰ کے حامی اور مددگار ہو جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا. تو حواری عیسیٰ علیہ السلام کے جو عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو حواری کہتے ہیں، جو ان کے مددگار تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا من انصاری الی اللہ، اپنے قوم میں سے، تو قال الحواریون، جو پہلے سے ایمان لائے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر،
ان لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ ویسے جیسا کہ دوسری بھی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، تو اللہ تعالیٰ کو بے نیاز ہے اس سے کہ انسانوں کی مدد اللہ تعالیٰ لے، لیکن دین کی مدد اللہ تعالیٰ کی مدد کہلاتی ہے۔ تو اس عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جیسا کہ کچھ یہودی تھے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، انہوں نے صرف تکذیب ہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک بڑے بڑے انہوں نے الزام تراشیاں کی ان پر۔ ان میں سے پھر کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے تیار ہو گئے، جن کو اصفیاء بھی کہا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 12 آدمی تھے، وہ لوگ 12 آدمی تھے۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر عیسیٰ علیہ السلام کی مدد انہوں نے کی۔ نحن ننصرک فصدقوہ ونصروہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی مدد یا عیسیٰ علیہ السلام کی مدد انہوں نے کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یہ آیت تھوڑا پڑھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وكفرت طائفة فأيدنا الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہاں پر بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یعنی قل یا محمد، قل یا محمد کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم، یعنی جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا اسی طریقے سے آپ بھی کہیں کہ کون آپ کے دین کی مدد کرے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے قوم میں جو حواری نکلے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں 70 رجلا، یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو 12 آدمی تھے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیعت العقبہ میں جنہوں نے بیعت کی تھی 70 آدمی، وہ لوگ ان کے قائم مقام ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے جیسا اللہ تعالیٰ نے مددگار مقرر کیے، انصار کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی یعنی جو مدینے کے لوگ تھے ان کی شکل میں حواری عطا کیے۔ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة، یہاں پر 2 چیزیں مراد ہیں۔ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، جو یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان میں سے کہ کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اس میں بھی 2 مراد ہیں۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ہم نے تائید کی، نصرت کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، وہ غالب ہو گئے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی ہم نے جو لوگ ایمان لائے ان کی مدد کی، اور وہ لوگ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر کام کیے۔ اسی طریقے سے امت محمدیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی ان لوگوں کی جو لوگ ایمان لائے تھے۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مدد کی اور وہ لوگ بھی غالب آئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی براہین اور دلائل کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ ظاہری مدد بھی اللہ تعالیٰ نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا، اسی طریقے سے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی
کچھ لوگ جو ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مدد کی. ایک دوسرے سے متعلق ہے چیزیں سب، یہ کہ شروع سے بھی متعلق ہے چیزیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں عمل صالح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے. جیسا کہ اب یہ بعض مفسرین یا بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ مدد سے مراد ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ حکومت حاصل کر لیے، حکومت حاصل ہونا مسلمانوں کے لیے یہی مدد نہیں ہے یا یہی فتح نہیں ہے، بلکہ مسلمان اللہ کی دین کے لیے شہید ہو جائے یہ بھی اس کی کامیابی ہے. اگرچہ کہ ظاہری مدد نہ ہو ان کی، شہید ہو جائیں تمام کے تمام تو وہ بھی ان کی کامیابی ہے. جیسا آپ لوگ یہ ہم لوگ پڑھ چکے تھے اس میں اصحاب الاخدود کے قصے میں کہ اس میں کیا ہوا تھا، تمام کے تمام لوگوں کو وہ لوگ خندق میں ڈال رہے تھے، تمام مسلمانوں کو، موحدین کو تمام کے تمام کو لے کر خندق میں ڈال، سب شہید ہو رہے تھے. ظاہری طور پر تو مسلمان وہاں پر قتل ہو رہے تھے، لیکن یہ ان کی کامیابی ہے، یہ ان کی کامیابی ہے، کامرانی ہے، جو کہ آخرت میں ان لوگوں کو اس شکل میں ملنے والی جنت کے شکل میں. تو اب اس کے ہم لوگ معانی الکلمات وغیرہ پڑھ لیں گے. ہدایت لائب جی. عظم جرم الكذب علی اللہ وانہ من افضع انواع الظلم. یا عظمو بھی بول سکتے ہیں، عظمو یعنی عظم یعظمو سے عظم یعنی بڑا ہونا، مصدر ہے عظم جرم الکذب او الکذب علی اللہ. بہت بڑا جرم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جھوٹ کہنا، اور یہ کہ وہ ظلم کی سب سے بری شکل ہے. افضع سب سے غضب قبیح شکل ہے، سب سے قبیح شکل ہے. حرمان الظلمتی ظلمت المتوغلین جی متوغلین فی الظلم من الہدایہ. منع کیا گیا ہے غلو کے ظلم سے. نہیں حرمان الظلمۃ الموغلین متوغلین. اچھا، حرمان الظلمہ یعنی ظالم کی جمع ظلمہ ہے، جو ظلم کرنے والے ہیں یا ظلم میں غلو کرنے والے، المتوغلین غلو کرنے والے، زیادتی کرنے والے. تو ان پہ ان کو ہدایت سے محروم کیا جائے گا یا ان کا ہدایت سے محروم ہو جانا. ان کا ہدایت سے محروم. واللہ لا يهدي القوم الظالمین. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حرمان الظلمۃ المتوغلین فی الظلم من الہدایہ. قیاس المحاولین ابطال الاسلام وانہاء وجودہ بانہم لا وانہاء وجودہ وانہاء وجودہ بانہم لا يقدرون اذ اللہ تعالی اراد اذ اللہ تعالی اراد اظہارہ ظاہر منصور لا محالہ. اسلام کے ابطال کرنے والوں کے لیے مایوسی ہے، اور اس بات سے انکار ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارادے پہ قادر آ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اسلام کو منصور کر کے کامیاب کر کے رہے گا. جی 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 تقریباً معنی تو وہی ہے جو آپ نے کہا. یأس المحاولین ابطال الاسلام وانہاء وجودہ، کہ جو لوگ محاولہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اسلام کو باطل کرنے یا اس کو ختم کرنے کا، اس کے وجود کو ختم کرنے کا، محاولہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا مایوس ہونا. شیخ محاولہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے نہیں پہلے کوشش
حاول يحاول محاولة، ان کا مایوس ہونا یا وہ مایوس ہوں گے، لا بأنهم لا يقدرون، اس لیے کہ وہ قدرت نہیں رکھتے ہیں اس کو، اسلام کو باطل کرنے یا اسلام کو ختم کرنے کی، وہ ہے نا کوشش کریں گے لیکن اس میں وہ قدرت نہیں رکھتے ہیں. اذ اللہ تعالی اراد اظہارہ، تب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اظہار کا ارادہ کر لے یا غلبے کا ارادہ کر لے، فہو ظاہر منصور، تو وہ ظاہر ہو کر رہے گا، مددگار ہو کر رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہو کر رہے گی، لا محالۃ، کسی بھی حالت میں. جی لاسٹ ہے تقریر نبوت، نبوتی تقریر نبوتی محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پورا مضاف مضاف الیہ بن کے آئے گا نا شیخ؟ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار ہے. جی یعنی وہی ہے. جی اس کے بعد شرح الکلمات. جی هل أدلكم، شرح الكلمات، هل أدلكم على تجارة، أي أرشدكم إلى تجارة رابحة، أرشدكم إلى تجارة رابحة. هل أدلكم على تجارة، کیا میں تم سب کو ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتا دوں یا اس کی طرف رہنمائی نہ کر دوں؟ جی ای ارشدکم الی تجارت رابحۃ، یعنی ایسی تجارت کی طرف جو بہت زیادہ فائدہ مند ہو. تنجیکم من عذاب علیم، تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو نجات دے گا، من عذاب علیم، بڑے دردناک عذاب سے. ای الربح فیہا، ربح صحیح ہے نا شیخ؟ بالکل جی. ای الربح فیہا هو نجاتکم من عذاب مؤلم، نجاتکم صحیح، نجاتکم من عذاب مؤلم یتوقع لکم، یتوقع لکم، یا کو ضمہ یتوقع لکم، یتوقع لکم. ای الربح فیہا هو نجاتکم، اور وہ یہ کہ اس میں فائدہ، یہ اس کا فائدہ ہونے سے یہ مطلب ہے ہوا نجاتکم، کہ وہ تمہارا نجات پا جانا، من عذاب مؤلم، دردناک عذاب سے، یتوقع لکم، جس کی تم توقع رکھتے ہو. جی جس کی توقع تمہارے لیے کی جاتی ہے. جی یا اچھا یہ جس کی تم متوقع ہو، یہ بھی تھا نا شیخ؟ یہ توقع خود سے کوئی توقع نہیں کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مجہول ہے، وہ یتوقع لکم، جس کی توقع تھی تمہارے لیے، اگر ایسا نہ کرو گے تو. تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور اس کے رسول پر. ای تصدقون تصدقون باللہ ربا وإلہا وبمحمد نبینا ورسولا ہے اصل میں. اچھا وہی نا، کچھ غلط لکھا، نبیا ورسولا للہ تعالی. ای تصدقون باللہ، تم اللہ پر یقین کرتے ہو، تصدیق کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی رب ہونے پر تصدیق باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے کو تصدیق کرتے ہو، وإلہن، اور اس کے الہ ہونے کا، وبمحمد نبی و رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نبی اور رسول ہونے کا. جی جی. وتجاہدون فی سبیل اللہ، ای وتبذلون اموالکم اموالکم وارواحکم جہادا، اموالکم وارواحکم، اموالکم وارواحکم جہادا
فی سبیل اللہ تعالی، تم اللہ کے راستے، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم جہاد کرتے ہو اللہ کے راستے میں، ای تبذلون، صحیح شیخ، جی بدل یبذل، صحیح ہے، تبذلون وتبذلون اموالکم وارواحکم، اور جو تم اپنے مال اور اپنی جان کو اور اپنی جان کو خرچ کرتے ہو جہادن فی سبیل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان جاؤ، ای الدخول فی هذه الصفقة التجاریہ، صفقت التجاریت الرابح، هذه الصفقة التجاریة الرابحة، ارواحکم کیا ہے؟ ارواحکم یہ جسموں سے ہے، جس طرح اموالکم ارواح تو روحوں جی کو جی، نہیں کہتے، ارواح یعنی انفسکم کا مطلب ہے، انفسکم، اپنی جی جانوں کو، یعنی جی جان و مال، فی هذه الصفقة التجاریة الرابحة خیر لکم من ترکها حرصا على بقائکم وبقاء اموالکم مع انه لا بقاء لشيء في هذه الدار، أي الدخول في هذه الصفقة التجارية الرابحة، اور یہ کہ هذه الصفقة التجارية کیا ہے شیخ؟ یہ یعنی صفقہ مطلب ہے نا ڈیل کو بولتے ہیں، اس ڈیل میں تمہارا داخل ہونا، اس کیا بولتے ہیں تجاری اور رابحہ، فائدہ مند فائدہ مند کمرشیل تجارت، ایک سودا، فائدہ مند سودا ہو گیا، جی بالکل، فائدہ مند سودے میں داخل ہونا تمہارا بہتر ہے، بہتر ہے، خیر لکم من ترکها حرصا، بہتر ہے کہ تم حرصاً لالچ، جی من ترکھا اس کو چھوڑنے سے، حرصاً علی بقائکم یعنی اپنے جان اور مالوں کو اس تجارت میں داخل کر دینا، اس میں داخل ہو جانا تمہارے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم اپنے اپنے جانوں کی بقا اور مالوں کی بقا کے حرص کی وجہ سے تم نہ داخل ہو یا چھوڑ دو اس صفقہ کو، لشيء في هذه الدار، مع انه لا بقاء لشيء في هذه الدار، اور اس مع یعنی اس کے ساتھ ایک یہ دنیا میں کچھ چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، جی باوجود اس کے کہ یعنی تم یہ جانتے ہو کہ کوئی چیز باقی رہنا نہیں ہے اس دار میں، اس دنیا میں، اس گھر میں، یا جو بھی ہے باقی بقا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کے باوجود انسان کیا کرتا ہے، اپنے مال اور جان کو ایسی چیزوں میں لگاتا نہیں ہے ڈر کے کہ ختم ہو جائے گی، بول کے وہ ختم ہونا ہی ہے اس کو، یا اس سودے کو اس ڈر سے چھوڑ دیں کہ اب اس ڈر سے چھوڑ دیا جائے کہ مال اور جان باقی رہ جائے، یہ جانتے ہوئے کہ اس دنیا میں کسی کے لیے بقا نہیں ہے، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، ای هذا هو الربح الصافی مقابل ذلك الثمن الذاهب الزائل الذي هو المال جنات تجری من تحتها الانہار والنفس مع، اصل میں ایسا ہے وہ جی یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم، تو یہاں هو المال والنفس، یہاں سے ملائیے اس کو، اچھا یہ الگ الگ ہے، جی یہ ہوا المال تک ہے، یہ یغفر لکم ذنوبکم، نہیں یہ پورا ہے، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پھر اس کے بعد جو آگے دو لائنیں وہ پورا اسی کا، آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے آزما رہے ہیں صاحب کتاب، جی ای هذا هو الربح الصافی، یعنی یہ وہ فائدہ مند
فائدہ مند سودا ہے. جی ربح الصافی واضح فائدہ ہے بول سکتے ہیں اس کو. جی واضح فائدہ ہے. مقابل ذالک الثمن، یہ قیمت اور سونے کے مقابلے میں. نہیں ایسا نہیں ہے. ذالک الثمن الذاهب الزائل، یعنی مقابل ذالک الثمن الذاهب مطلب ختم ہونے والا، چلے جانے والا فائدے کے مقابلے، قیمت کے مقابلے میں. ذالک الثمن الذاهب، اچھا یہ قیمتی چیز ہے زائل ہونے والی چیزوں سے. دیکھیے اے هو الربح الصافی، یہ یعنی یہ جو سودا ہے جنت کا وہ جی واضح یا غالی وہ فائدہ ہے. مقابل ذالک الثمن الذاهب الزائل، اس کے مقابل، کس کے مقابل؟ ذالک الثمن الذاهب الزائل، وہ جو قیمت ہے جو جانے والی ہے، زائل ہونے والی ہے. الذي هو المال والنفس، جو مال اور نفس ہے. مع ان الکل للہ تعالی، باوجود اس کے کہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کا ہے. جی وَوَهَبَكُمْ أَنفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، اسی نے تم کو دیا ہے، بالکل ہبہ کیا، یعنی سمجھنا ہے نا بات. یہ جو سودا ہے وہ بہت ہی قیمتی سودا ہے، واضح سودا ہے اس قیمت کے یا اس سودے کے مقابلے میں جو جانے والا ہے، زائل ہونے والا ہے، جو صحیح. مال اور نفس کے شکل میں تمہارے پاس ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے امانت کے طور پر. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، طیبۃ ذَلِكَ فی الْفَوْزُ، جنات عدن. ومساکن طیب، یہ بہترین ٹھکانہ ہے فی جنات عدن میں. ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ای لنجات من عذاب النار العلیم ثم دخول الجنة والظفر بما فيها من النعیم المقیم وحقا الفوز العظیم. جی ایلی نجات من عذاب النار العلیم، ایک نجات ہے دردناک عذاب سے. ثم دخول الجنہ، یعنی کامیابی یہ ہے کہ نجات پا جانا دردناک عذاب سے، اور پھر دوسری کامیابی یہ ہے کہ ثم دخول الجنہ، جنت میں داخل ہونا. والظفر، یہ کیا شیخ؟ والظفر کامیابی. اچھا کامیابی اور کامیاب ہو جانا. بما فیہا من النعیم، جو کچھ ہے نعمت جنت میں نعمتوں میں سے. من النعیم المقیم، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے، ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے. وہ حقا، اور وہ حق ہے. الفوز العظیم، اور بہت بڑی کامیابی ہے. جی یعنی یہ جو فوز العظیم جو ملنی ہے وہ حق ہے، اور حق اس کا حق ہونا یہی ہے کہ انسان جہنم سے نجات پالے. لنجات من عذاب النار العلیم ثم دخول الجنة والظفر بما فيها من النعیم المقیم هو حقا الفوز العظیم. حقیقت میں یہی بڑی کامیابی ہے. جی. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ، اور دوسری کیا شیخ اس کا ترجمہ؟ وَأُخْرَى، اور دوسرا یہ کہ تحبونها نصر من اللہ، یعنی دوسری ایک کامیابی یا دوسرا ایک انعام تمہارے رب کی طرف سے جو تمہیں ملنے والا ہے، جس کو تم چاہتے ہو، جس کے تم خواہش مند ہو. نصر من اللہ وفتح قریب. یعنی پہلی چیز تو پہلے والی ہو گئی، ذالک الفوز العظیم. جی وہ یعنی چیز بتا کے پھر یہ بول رہی ہے دوسری چیز. اچھا اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے اپنے مال اور نفسوں سے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں میں یہ معاف کرے گا، تمہارے گناہ معاف کرے گا، جنتوں میں ڈالے گا. تمام وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ، یہ تمام کی تمام چیزیں ملنے والی ہے. اس کے علاوہ
یہ تو آخرت میں ملنے والی ہیں چیزیں. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری ایک جو کامیابی تمہیں ملنے والی ہے، نصر من اللہ، جو دنیا میں جو ملنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد. جی ای وعلاوۃ اخرى تحبونها، علاوۃ اخرى تحبونها قطعا انها نصر من اللہ لک. جی قطعا تحبونها قطعا تحبونها قطعا انها نصر من اللہ لکم ولدینکم وفتح قریب للامصار والمدن وما يتبع ذلك من رفعة وسعادة وهناء. ای وعلاوۃ، کیا بولے شیخ اس کا؟ علاوہ کا مطلب ہے اضافی انعام، اس کو بول سکتے ہیں. اچھا یعنی علاوہ جو بولتے ہیں ہم لوگ اردو میں علاوہ. نہیں، علاوہ عربی میں علاوہ کا مطلب ہے نا، وہ بونس کو بھی بولتے ہیں. اچھا جی، علاوۃ اخرى یعنی دوسری چیز، یعنی دوسرا اضافی انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ ملے گا جس کو تم چاہتے ہو قطعی طور پر، یعنی کہ جس کو تم بہت ہی چاہتے ہو، تحبون قطعا انہا نصر من اللہ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد، لکم ولدینکم، تمہارے لیے اور تمہارے دین کے لیے، وہ فتح قریب، اور قریبی فتح، وہ فتح قریب دوبارہ لکھا. اچھا، وہ فتح قریب للامصار والمدن، اور کسی شہر یا امصار یعنی شہروں، یعنی کہ شہروں اور یعنی کہ ممالک مدن. اور شہر، یہ دو امصار مدن ایک ہی معنی میں ہے، تو ہم اس کو یہ کر سکتے ہیں ممالک اور شہروں اور ممالک کو فتح. جی، اس کی فتح. وما يتبع ذلك، اور اس سے جو تابع ہے، تبع یتبع مانے پیچھے آنا، تو اس کے جو تابع ہے، یعنی جب امصار اور ممالک فتح ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کیا عطا کرے گا؟ من رفعت وسعادت وہناء، تم میں رفعت عطا کرے گا، وسعادہ، اور سعادت مندی عطا کرے گا، یعنی کہ مقام اور سعادت مندی عطا کرے گا، وہنا، خوشحال زندگی تمہیں عطا کرے گا. ہنا مانا خوشحالی. اچھا. وبشر المؤمنین، اور مؤمنوں کے لیے بشارت ہے. ای وبشر المؤمنین، وبشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے. جی، وبشر المؤمنین، ای وبشر یا رسولنا المؤمنین الصادقین بذاک یا رسولنا، جی، یا رسولنا المؤمنین الصادقین بذاک الفوز وهذه العلاوہ. جی، بذاک الفوز، بذاک الفوز. اچھا، مضاف الیہ نہیں، بذاک الفوز یعنی بذاک الفوز با کی وجہ سے ہے نا، وہ مجرور ہے. اچھا، با کی وجہ سے. بذاک وهذه العلاوہ، ای یعنی بشارت سنا دیجئے، ای ہمارے رسول، ای رسولنا المؤمنوں کے رسول، صادق، یا رسولنا، یا رسولنا، ہمارے رسول، اے ہمارے رسول. اب خوشخبری سنا دیجئے، کس کو سنا دیجئے؟ المؤمنین الصادقین، سچے مومنوں کو. بذاک الفوزی، ان یعنی جو آگے بتائی گئی چیزیں ہیں ان کے بارے میں، فوز، اس کامیابی اور اس اضافی انعام کے تعلق سے، وہذه العلاوہ، اور اس اضافی چیزوں کے بارے میں. کونوا انصار اللہ، اللہ کے مدد کرنے والے بن جاؤ. ای لتنصروا دینہ ونبیہ واولیاءہ، یعنی مدد کرو اس کے دین کا
اس کے نبی کا اور ان کے نبیوں کے ساتھ جو ہے ان کا، صحیح نا شیخ؟ جی اولیاء اور بالکل، ان کے جو اولیاء ہیں. یہاں پہ وہ والا نہیں ہے حکم دین کیا کی مدد چاہیے کہ تم مدد کرو دین کی، اس کے دین کی، اس کے نبی کی، اس کے اولیاء کی. کما کما قال قال عیسی عیسی ابن ابن مریم، مریم. جیسا کہ عیسی ابن مریم نے کہا، ای فکونوا انتم مؤمنون مثل الحواریین والحواریون اصحاب عیسی وهم للحواریین من انصار الى الله اول من آمن به وكانوا 12 رجلا. ای فکونوا انتم ایها المؤمنون، کہ ہو جاؤ اے مومنو، انتم مثل الحواریین، حواریون کی طرح، والحواریون اصحاب عیسی، اور یہ حواریون کی جو تعریف ہے وہ بتا رہے ہیں. والحواریون اصحاب عیسی، حواریون وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. وہم للحواریین من انصاری الی اللہ، اور وہ حواریین انصار میں سے تھے. انصاری الی اللہ، من انصاری الی اللہ اول من آمن به، جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے. وکانوا 12 رجلا، اور وہ 12 آدمی تھے. وہ قال کیا ہو رہا الحواریون نحن انصار اللہ. ہے، یہ اصل میں کیا ہو رہا ہے، وہ آگے پیچھے ہو جا رہا ہے. جی شیخ. كما قال عيسى ابن مريم للحواریین من انصاری الی اللہ. وہ اصل میں کیا ہے، آپ لوگوں کو اتنا آزما رہے ہیں کہ پورا واضح ہو جا رہا ہے کہ آپ جی پڑھ کے نہیں ہیں پہلے سے. كما قال عيسى ابن مريم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. اب آپ نے یہ جو پڑھا نا، اے فکونوا اچھا وہ بات انتم وہاں ایھا ختم ہو گئی. المؤمنون مثل الحواریین والحواریون اصحاب عیسی وهم اول من آمن به وكانوا 12 رجلا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اور حواریون نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل ای بعیسی علیہ السلام وقالوا انه عبد اللہ رفع الى السماء. رفع الى السماء، ای بعیسی علیہ السلام رفع الى السماء. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل، اس میں سے کچھ نے، من بنی اسرائیل میں سے کچھ نے ایک جماعت عیسیٰ نے علیہ شیخ. السلام پر ایمان لایا. فآمنت طائفة، جی، طائفہ مطلب ایک جماعت نے. جی، فآمنت طائفة، جی ایک جماعت نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا. ابی عیسیٰ علیہ السلام وقالوا انه عبد اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. رفع الى السماء، وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. جی یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، اے عیسیٰ علیہ السلام قالوا انه عبد اللہ. نہیں، جو لوگ ایمان لائے نا، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام پر اچھا ایسے اچھا، ایمان لائے کہ عیسیٰ علیہ السلام وقالو، انہوں نے کہا وہ اب اللہ کے بندے ہیں. رفع الی السماء، یا رفع بھی پڑھ سکتے ہیں. رفع کے ہاں وقت ہاں، میں ایسا اچھا اچھا. ہوگا کہ رفع کا فاعل اللہ ہوگا، یعنی کہ وہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹے گی. رفع و رفع الی السماء. جی، ٹھیک. وکفر وکفر الطائفہ. الطائفہ، اور ایک جماعت نے کفر کیا. وکفر الطائفہ، اور ایک جماعت نے کفر کیا. ای من بنی اسرائیل فقالوا انه ابن اللہ رفعه الیہ، اور ایک جماعت نے ایک جماعت نے کفر کیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. جی، رفعه رفعہ الیہ، اللہ نے اس کو اٹھا. رفعه الیہ، اس نے اس کو اٹھا لیا ہے اس کی طرف. جی، تو آمنا کفرا دو کی فأیدنا بھی الذین تسری آپ آمنوا، کو بتائے گی ہم پر. جی جی. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأقتلت الطائفتان فنصرنا وقوینا الذین آمنوا. وقوینا الذین آمنوا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم قوینا الذین آمنوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کر دیا شیخ. فأیدنا الذین آمنوا،
ہاں العدوهم ان کے دشمنوں فأیدنا کا مطلب بتا رہے ہیں کہ فنصرنا وقوینا، یعنی کہ ہم نے مدد کیا اور ان کو قوی بنا دیا، مضبوط بنا دیا جو لوگ ایمان لائے. او الذين آمنوا فاصبحوا ظاہرین اے غالبین عالین، جی پس وہ ظاہر ہو گئے یعنی غالب آ گئے، اور عالین بلند ہو گئے. ہاں معنی الآیات دیکھ اس کا کیا مطلب ہے؟ قوله فقتلت تعالی طائفتانی، فقتتلت طائفتان، فقتتلت الطائفتان، دونوں میں جنگ ہوئی، دونوں لڑے. شیخ جو اوپر گروہ دونوں کا ذکر ہوا ہے ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لڑے جی جی جنہوں نے جھٹلایا اور جو ایمان لائے. صحیح. ہاں ہاں من ہدایت الآیات، من ہدایت الآیات اولا فضل الجهاد بالمال والنفس وانه اعظم تجارة رابحة. جہاد کی فضیلت، فضل الجہاد بالمال والنفس، اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے کی فضیلت. وَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةٌ رَابِحَةٌ، اور یہ کہ یہ بہت بڑی تجارت ہے اور بہت فائدہ مند تجارت. وَأَنَّهُ پڑھے اس کا، وَأَنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةٌ. وَأَنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةٌ. ثانيا تحقیق بشرى المؤمنین. شیخ جی جی بشرى المؤمنین التي، تحقیق بشرى المؤمنین التي امر الله رسوله ان يبشرهم بها، فكان هذا برهانا على صحة الاسلام وسلامة دعوته. جی جی تحقیق بشرى المؤمنین التي امر الله رسوله ان يبشرهم بها، یعنی اس بشارت کا پورا ہونا جس کی خوشخبری مومنوں کو دی گئی ہے. بشرى المؤمنین، مومنوں کو دی گئی خوشخبری کا پورا ہونا یا ان کا حاصل ہونا. التي امر الله رسوله ان يبشرهم بها، جس خوشخبری کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا تھا ان کو سنانے کا. فکان هذا، تو یہ چیز برہانا دلیل ہے، على صحة الاسلام وسلامة دینه، اسلام کے صحیح ہونے اور اس کے دین کی سلامتی پر، وسلامت دینه دعوته، اس کے دعوت کی سلامتی پر، یعنی یہ دلیل ہے یہ چیزیں. جی. ثالثا بیان استجابة المؤمنین من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما طلب منهم جی لما، یہ لما ہوگا نا شیخ ولا لما؟ لما طلب منهم، جی لما جب وہ طلب کرے، منهم نصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودینه والمؤمنین معه، وهي نصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودینه، نہیں دینه نصرت رسول اللہ ونصرت دینه، جی واو ہے نا اس پر معطوف عطف ہے، ونصرت دینه، جی ونصرت دینه المؤمن معه، وهي نصرت اللہ تعالی المطلوبہ. جی بیان استجابت المؤمنین، اس میں مومنین استجابت المؤمن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مومنین ہیں ان کا یعنی ان کا قبول کرنا لما طلب، جب طلب کرے، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے طلب کی نصرت، جی نصرت کی رسول کی طلب، نصرت، جی جی نصرت کی طلب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، ودین ہی اور اس کے دین کی، والمؤمنین معه اور مؤمنین، تو یعنی اس بات کا بیان ہے اس میں کہ مومنین نے جواب دیا یا مومنین نے قبول کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے. کیا چیز قبول کیا یا کس چیز کا انہوں نے جواب دیا یا کس چیز کو انہوں نے آگے بڑھ کر قبول کیا؟ لما طلب منہم، یعنی لما طلب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم منہم نصرت، او لما طلب اللہ منہم،
لما طلب اللہ منہم نصرت رسول اللہ ودینہ والمؤمنین معہ، یعنی رسول کی نصرت، اس کے دین کی نصرت، اور ان کے ساتھ جو مومنین ہیں ان کی نصرت، یعنی مہاجرین جو ہیں ان کی نصرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مہاجرین تھے ان کی بھی نصرت جو کی انصار نے، وہی نصرت اللہ تعالی المطلوبہ، اور یہی اللہ تعالیٰ کی مطلوبہ نصرت ہے، رسول کی مدد کرنا یا دین کی مدد کرنا، مومنوں کی حفاظت کرنا، یہ دین کی ہی خدمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی مطلوبہ نصرت ہے۔ دیکھیے انصار کی طرف اشارہ ہے کیا کہ انصار نے جو مدد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ، اور دین کی اور مہاجرین کی جو مدد کی، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ اللہ ہی کی طرف سے مدد تھی جو نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ جب یہ کہا تو اس میں سے بہت سارے انصار نے کیا کیا، آگے بڑھ کر اللہ کے رسول کی حفاظت کی ذمہ داری لی، دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی، مسلمانوں کی مدد کی ذمہ داری قبول کی، تو اس طرف اشارہ ہے۔ شیخ میں اس جملے کا کہتی وہی نصرت اللہ تعالی المطلوبہ، اس کا کیا مطلب تھا کہ یہ وہی مدد تھی جو اللہ کو مطلوب تھی؟ جی جی، یعنی دین کی مدد کرنا، رسول کی مدد کرنا، مومنوں کی مدد کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مطلوبہ مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مدد چاہتا ہے یہی تو مدد چاہتا ہے، دین کی مدد، نہ کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات کی مدد۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔